بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، جس طرح آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ شیعہ مذہب کی بنیاد ایک ایسی غلیظ چیز پر ہے، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا، اور اپنا مرضی کی ہر چیز کے بارے میں انہوں نے اپنی شہوات کے پیچھے چل کے ہر چیز سے قرآن مقدس، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد زنا کو عام کرنے کے لیے متع کے نام سے ان لوگوں نے رواج دیتے ہوئے اپنے آئمہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتابوں سے ہم چند روایات فریق مخالف کے اس متع کے حوالے سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فریق مخالف نے اپنے آئمہ کی توہین کرتے ہوئے، جیسے فریق مخالف کے مذہب کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جن کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں ان کی توہین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طرح شیعہ مذہب نے اپنے اس مدعا کو عام کرنے کے لیے اور اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی مدت کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت کی ہے کہ فریق مخالف کے مذہب کا امام جس نے مدعا سینٹر بنایا ہوا تھا اور عورتوں کو پیش کرتا تھا مدعا کے لیے، فریق مخالف کے مذہب کی کتاب ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 464 پر روایت موجود ہے، جس میں یہ روایت کی گئی، روایت نمبر 4605 ہے۔ وروا موسیٰ بن بکر عن زرارہ قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول عدت المتعۃ، کہ متع کی عدت 45 یوما 45 دن ہے۔ کانی انظر الی ابی جعفر، گویا کہ میں امام محمد باقر کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعقد بیدہ 45 یوما، کہ وہ خود 45 دن کے لیے عورتوں کو متع کے لیے پیش کرتے تھے اور خود یہ متع کرواتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، اور جب مدت پوری ہو جاتی تو اس وقت بغیر طلاق کے ان کی جدائی ہو جاتی۔ لیکن اگر کوئی چاہے اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کا حق مہر کم کر لے یا اس سے بڑھا لے، وہ آگے ان کی مرضی ہے، لیکن امام جتنی مدت تک لوگوں کا متع کرواتا تھا اور عورتیں پیش کرتا تھا، اس کی مدت یہ تھی جو امام نے متع سینٹر بنایا تھا۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 464 پر یہ روایت موجود ہے، روایت نمبر 4605۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف نے اسی کتاب ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 465 پر ایک اور روایت نقل کی ہے، جس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ باقرہ عورت سے متع کرنے کے بارے میں امام سے پوچھا گیا۔ وروا علی بن اسبات عن محمد بن غضافر عمن ذکرہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سالتہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقرہ عورت سے متع کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ قال هل جعل ذلك الا لهن، تو امام نے جواب دیا یہ اس کے لیے ہے، اگر چاہے تو متع کر لے، اگر چاہے تو اس سے پاک رہے۔ یعنی اس مذہب میں باقرہ عورت کے لیے بھی متع کرنا درست ہے، اور اسی طریقے سے فریق مخالف کی اسی کتاب جلد نمبر ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 467 پر ایک اور روایت موجود ہے، جس روایت میں عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق سے روایت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے شیعوں پر شراب کو حرام کر دیا اور اس کے عوض میں من ذالک المتع، اس کے عوض میں ان کے لیے متع بنا دیا۔
اور اسی طریقے سے ملا یادر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 467 پر ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ شیعہ مذہب نے اپنے ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا وروا محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان اللہ عز وجل خلق الشہوۃ 10 اجزاء، کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی شہوت کو پیدا کیا تو اس کے 10 اجزاء تھے، 9 فی الرجال وواحدۃ فی النساء، اور ان میں سے 10 اجزاء ہیں مکمل شہوت کے، اور ان میں سے 9 جز شہوت کے مردوں میں پائے جاتے ہیں اور 1 شہوت کا جز عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ وذالک لبنی ہاشم وشیعتہم، اور یہ مسئلہ بنی ہاشم اور ان کے شیعوں کے لیے ہے کہ 1 جز ان کی عورتوں میں پایا جاتا ہے اور 10 جز ان کے مردوں میں پائے جاتے ہیں شہوت کے، یعنی امام کس قدر شہوت پرست تھے اس میں اس مسئلے کو فریق مخالف نے خود بیان کر دیا کہ بنو ہاشم کے جتنے امام تھے ان میں کتنی شہوت پائی جاتی تھی کہ 9 جز شہوت کے، کل ساری کی ساری شہوت اس کے 10 جز ہیں اور ان میں سے 9 جز ائمہ میں پائے جاتے تھے اور 1 جز ان کی عورتوں میں پایا جاتا تھا۔ اس لیے ائمہ نے سر عام مطع کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ 1000 عورتوں سے بھی مطع کرو۔ آگے چل کر ہم روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فریق مخالف کے مذہب کی کتاب ملا یادر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 467 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یادر الفقی جلد نمبر 3 ایک اور روایت موجود ہے۔ ثواب المطاع کے نام سے باب قائم کیا ہے فریق مخالف کے مذہب کے اس معتبر مصنف نے، اور ثواب المطاع کے نام سے باب قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک مطاع کا ثواب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے وروا بکر بن محمد عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ امام جعفر صادق سے روایت کیا بکر بن محمد نے کہا کہ میں نے سوال کیا مطاع کے بارے میں، فقالا کہا کہ میں ناپسند سمجھتا ہوں ایسے مسلمان آدمی کے لیے ان یخرج من الدنیا، کہ وہ دنیا سے جائے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت میں سے ایک خصلت باقی ہو کہ اس کو اس نے پورا نہ کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں فریق مخالف نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پاک پیغمبر پر بھی تہمت لگائی ہے اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، تو کس قدر یہ غلیظ ترین بدترین مذہب ہے۔ فریق مخالف کے مذہب کی کتاب ملا یادر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 پر یہ روایت موجود ہے، اور روایت نمبر 4602 اس روایت میں فریق مخالف نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر دی اور اپنے مطع کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ثواب المطع کے اس باب میں ایک اور روایت بھی فریق مخالف نے بیان کی ہے، اور اسی میں فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یادر الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 457 پر موجود ہے کہ مطع کی حق مہر کتنا ہوگا اور اس کے بدلے میں کتنا کچھ دیا جا سکتا ہے، کہ فریق مخالف کے مذہب کے رافضیوں کی کتنی اوقات ہے اور مطع کرنے کے لیے کتنے کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں اس عورت کو، تو اس بارے میں بیان کیا۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یادر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457 پر یہ روایت موجود ہے۔ عن القاسم ابن محمد الجوہری عن ابی سعید عن الاحول قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، اول نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا ادنا ما یتزوج به المطع، کہ ادنا وہ قیمت کتنی ہے جس کے ساتھ مطع کیا جا سکتا ہے، قال کف عن برن، کہ گندم کا ایک مٹھ بھر کر اگر کسی رافضی عورت کو دے دی جائے تو اس سے مطع کر لیا جائے، یہی ان کی مقدار ہے۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے اسی باب کی روایت نمبر 3 احمد بن محمد باب ما یجزی من المہر فیہا، یہ باب ہے فریق مخالف نے اپنی کتاب میں یہ باب عنوان قائم کیا ہے، اور اس کی روایت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور روایت نمبر 3 میں بیان کیا احمد بن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد بن عیسیٰ عن شعیب بن یعقوب عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیہ السلام عن مطعۃ النساء، عورت سے مطع کرنے کے بارے میں نے سوال کیا، قال حلال وانہ، کہا کہ حلال ہے، وانہ یجزی فیہ الدرہم فما فوقہ، کہ 1 درہم ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو جائے، یعنی 1 درہم دے کر اس سے بھی 1 روپیہ دے کر شیعہ مذہب کی عورت سے مطع کرنا، رافضی عورت سے مطع کرنا جائز ہے۔
اسی طریقے سے اس باب کی روایت نمبر 4 ہے محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علی بن ابی حمزہ عن ابی بصیر قال سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق، ابو بصیر کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، عن ادنا مہر المتع ما ہوا، کہ کم سے کم مہر متع کتنا ہے؟ قال کف من طعام دقیق، آٹے کی ایک ہتھیلی بھر کر دے دینا، او سویق ستو او تمر یا کھجور، چند کھجوریں دے کر رافضی عورت سے متع کر لینا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسی باب کی روایت نمبر 5 ہے جس میں یہ بیان کیا علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ عن یونس عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ادنا ما تحل به المتع، کہ وہ کم مقدار کتنی ہے جس کے ذریعے سے متع کرنا جائز ہے؟ کف من طعام، وہ کھانے کی ایک ہتھیلی بھر کر دے دی جائے۔ اور اسی طریقے سے ورویہ بعضهم، اور بعض سے روایت کیا گیا ہے کہ مسواک، ایک مسواک اگر کسی رافضی عورت کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں بھی اس سے متع کرنا درست ہے۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یاد الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی اسی کتاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 460 پر امام سے سوال کیا گیا کہ کم مدت کتنی ہے متع کی؟ کہا بشرط مرۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک ہی مرتبہ اس سے متع کر سکتا ہے۔ آگے امام یہی روایت اصول کافی میں بھی موجود ہے، فروع کافی میں جلد نمبر 5 میں فریق مخالف کا امام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة، جو آدمی زرارہ روایت کرتا ہے امام محمد باقر سے کہ میں نے ان کو کہا آپ پر قربان ہو جاؤں، آدمی جو عورت سے متع کرے اور اس کے وینقض شرطها ثم يتزوج رجل آخر حتى بالت منه ثم يتزوج الاول حتى بالت منه ثلاثا، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام قاسم بن محمد عن رجل سماه قال سألت، ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے کہا اس آدمی کے بارے میں جو عورت سے متع کرے علی عود واحد، ایک لکڑی پر، فقال لا باسا، کا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی صرف ایک لکڑی دے کر بھی شیعہ عورت سے متع کرنا درست ہے۔ اذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر، اور جب فارغ ہو جائے تو اس عورت کی طرف نہ دیکھے اور اپنا چہرہ پھیر لے۔ تو فریق مخالف کے مذہب میں جس کو متع کہا جاتا ہے امت مسلمہ اس کو زنا کہتی ہے، اور فریق مخالف نے اپنے مذہب میں اس چیز کو بیان کیا ہے، اور فریق مخالف کے معتبر روایات موجود ہیں، اور اپنے ائمہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ انہوں نے بھی متع سینٹر کھولے ہوئے تھے۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462 پر موجود ہے۔ عن حفص بن بختری عن ابی عبداللہ، امام محمد جعفر صادق سے پوچھا پھر رجل یتزوج البکر متعۃ، کیا آدمی باقرہ عورت سے متع کر سکتا ہے؟ قالا مکروہ ہے اس کے گھر والوں پر عیب کی وجہ سے۔ ایک طرف امام خود اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، اور دوسری طرف اس کو عیب بھی شمار کرتا ہے۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 پر روایت موجود ہے ثواب المتع باب کے عنوان میں، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو نباشت۔ فریق مخالف نے کس قدر متع کے بارے میں ثواب بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ اس میں کتنا ثواب ہے، ہم آپ کے سامنے روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت نمبر 4600، وروا صالح بن عقبہ عن ابی جعفر علیہ السلام، صالح بن عقبہ نے اپنے باپ عقبہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے ابو جعفر سے امام محمد باقر سے روایت کیا ہے۔ قال قلت، میں نے ان کو کہا للمتمتع ثواب، متع کرنے والے کے لیے کتنا ثواب ہے؟ قال ان کان یرید بذالک، کہا کہ اگر وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا ہے، وخلافا علی من انکرہ، اور ان لوگوں کے خلاف کرتا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، لا یکلمھا کلمۃ،
وہ کوئی بات نہیں کرتا الا كتب اللہ له بها حسنۃ، مگر اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. ولم يمد يده الیہا، اور وہ اس عورت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا مگر یہ کہ اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. فاذا دنا منها، اور جب اس عورت متع کرنے والی عورت کے قریب ہوتا ہے، غفر اللہ تعالی له بذلك ذنبا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. فاذا اغتسل، جب وہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بقدر ما مر من الماء على شعره، جتنا پانی کے قطرے اس کے بالوں سے گرے ہیں اس کی مقدار اس کے لیے مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. قلت، میں نے کہا بعادت الشعر، قال نعم بعادت الشعر، کہ جتنے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گرے ہیں اس کی مقدار اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو امام نے متع کے فضائل بیان کیے ہیں اور کس قدر فضیلت بیان کی ہے کہ جس اگر کوئی آدمی قرآن مقدس پڑھے، کوئی آدمی کوئی اور نیک عمل کرے، اس کے لیے امام نے یہ نہیں بیان کیا، جبکہ متع کے لیے، زنا کے لیے یہ فضائل بیان کیے ہیں کہ زنا کرنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے. اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی، فروع کافی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 453 پر روایت موجود ہے کہ متع کیسی عورت سے کرنا چاہیے. اس بارے میں خود بیان کیا. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام یعنی المتع فقال لي حلال فلا تتزوج الا عفیفا، کہ متع نہ کرو مگر ایسی عورت سے جو پاک باز عورت ہو، کہ پاک باز عورت سے متع کرنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسری عورت سے متع نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی فریق مخالف نے خود بیان کیا اور آگے وہ روایات بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں کہ جس میں یہ بھی خود بیان کیا ہے کہ جس سے تم متع کرو گے یہ ایسے ہے کہ جیسے بازاری عورت اور وہ مستاجرات کرائے والی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی پاک باز عورتوں کی یہ حالت ہے اس مذہب میں کہ یہ ایسے ہیں جیسے کرائے والی عورتیں ہوتی ہیں. فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452 پر روایت موجود ہے. اسی طرح اللہ یاد الفقی میں بھی یہ روایت موجود ہے. روایت نمبر 7 الحسین بن محمد عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبید بن زرارہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ذکرت له المتع اہی من الاربع، کیا متع 4 عورتوں سے؟ فقال کا تزوج منهن، امام نے کہا کہ آپ ان میں سے جتنی سے چاہیں، الفن، جتنی 1000 عورتوں سے چاہیں متع کر لیں، فإنهن مستاجرات، یہ تو کرایہ والی عورتیں ہیں، اور ان میں سے جتنی عورتوں سے آپ چاہیں متع کر لیں. فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب سے ہم نے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسی طریقے سے فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 451 پر روایت موجود ہے. امام سے پوچھا گیا کہ کتنی عورتوں سے متع کر سکتے ہیں. باب انہن بمنزلۃ الاماء وليست من الاربع، کہ 4 عورتوں کے علاوہ جتنی سے چاہو تم متع کر سکتے ہو. یہ تو باندیوں کی طرح ہے کہ جس طرح باندیوں سے آدمی جمع کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی متع کیا جا سکتا ہے اور جتنی چاہے کہ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے. تو اس باب کی روایت نمبر 2 عن بکر بن محمد ازدی قال سألت ابو الحسن علیہ السلام عن المتع، میں نے امام سے متع کے بارے میں سوال کیا ہی من الاربع فقال لا، کیا 4 عورتوں سے؟ کہا نہیں جتنی چاہو کرو. عن زرارۃ بن اعین قال قلت ما يحل من المتع، کہ میں نے سوال کیا امام سے کہ کتنی عورتوں سے متع کرنا جائز ہے؟ قال کم شئت، جتنا آپ چاہیں، کہ جتنی عورتوں سے آپ چاہیں ان سے متع کر لیں. قال کم شئت. اسی طریقے سے اسی باب کی روایت نمبر 4 ہے الحسین بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علی عن حماد بن عثمان عن ابی بصیر قال سئل ابو عبداللہ، امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا عن المتع اہی من الاربع، متع کے بارے میں کیا یہ 4 عورتوں سے ہے؟ فقال اللہ، کہا نہیں، ولا من السبعین، کہا 70 سے، کہا نہیں، جتنی چاہو ان سے متع کر سکتے ہو. اسی طرح اس باب کی روایت نمبر 5 ہے محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن الحسین سعید و محمد بن خالد البرقی عن القاسم بن عروہ عن عبد الحمید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر فی المتع قال لیست من الاربع لانها
اس لیے کہ نہ تو اس میں طلاق ہوتی ہے اور نہ اس میں وراثت ہوتی ہے، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجِرَةٌ، اور یہ تو کرایہ والی عورتیں ہیں، ان میں سے جتنی کے ساتھ چاہو متع کر سکتے ہو۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 451 پر یہ روایات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اس باب کی روایت نمبر 1 میں موجود ہے، علی بن ابراہیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزنی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، قال قلت، میں نے کہا، کم تحل من المتع، کتنی عورتوں سے متع کرنا حلال ہے؟ قال فقال ہن بمنزلۃ الاماء، یہ تو باندیوں کی طرح ہیں، جتنی سے چاہو ان سے متع کر لو۔ فریق مخالف کے مذہب کی بنیاد صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے فضائل متع میں فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا باقر مجلسی اجالہ حسنہ ترجمہ رسالہ متع، اس میں بیان کیا ہے، حضرت نے فرمایا وہ لوگ فارغ ہو کر جب غسل کرتے ہیں تو جتنے قطرے ان کے بدن کے گرتے ہیں ان سے حق تعالیٰ ایسے فرشتے خلق فرماتا ہے جو تسبیح تقدیس عزتی بجا لاتے ہیں، اور اس کا ثواب تا قیامت دونوں کو پہنچتا ہے۔ جو شخص اس سنت کو دشوار سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ میرے شیعوں سے نہیں ہے اور اس سے بیزاری ہے۔ تو فریق مخالف نے یہ بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 15 اور صفحہ نمبر 16 پر۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کا معتبر مصنف ملا باقر مجلسی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، اجالہ حسنہ ترجمہ رسالہ متع، ملا باقر مجلسی اپنے اس رسالے میں لکھتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح متع کرنے والی عورت کو متع نہ کرنے والوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی زنا کرنے والوں کے لیے فریق مخالف نے کس قدر ثواب رکھا ہے، اور فریق مخالف کے مذہب میں یہ ثواب بیان کیا گیا۔ آگے چل کر ہم اور روایات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کے معتبر کتاب میں موجود ہے کہ جس نے متع سے انکار کیا اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یادر الفقیہ جلد نمبر 3 میں روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 284، اردو ترجمہ، کہ ہمارے بعض اصحاب نے جعفر صادق سے عرض کیا کہ متع کے متعلق میرے دل میں کچھ شکوک پیدا ہو گئے، اس لیے میں نے حلف اٹھا لیا کہ تا ابد کوئی نکاح متع نہیں کروں گا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو گناہگار ہوگے۔ ملا یاسر الفقیہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 284 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 699 پر روایت موجود ہے کہ متع بعض عورتوں کی ایک ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے گھروں پر علم کے نام سے اپنی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں بھی موجود ہے فریق مخالف کے مذہب کی، اور بھی اصول کافی میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ تو یہاں امام اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مقدس کی آیت کہ گناہ جو ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، تو ظاہری گناہ کی تشریح کرتے ہوئے امام نقل کرتا ہے کہ امام ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اعلانیہ زنا کرنے والے اپنے گھروں پر پرچم لگاتے تھے، متع کرنے والی عورتیں اپنے گھروں پر پرچم لگاتی تھیں کہ یہ چیز کی علامت ہے کہ جو آنا چاہے معلومات، یعنی ان کی ایک علامت ہوتی تھی جس سے ان کا ایک نشان ہوتا جس سے یہ بات ظاہر ہوتی کہ یہ متع والی عورت ہے اور اس سے کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 699 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ ما ظہرہ کا کیا معنی ہے، تو امام نے بیان کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے گھروں پر ایک نشان لگاتی تھی، علم لگا کر بتا دیتی تھی کہ یہ گھر مخصوص ہے اور اس میں جو کوئی آنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب تفسیر منہاج الصادقین میں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، فریق مخالف نے متع کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کی اور حضرات صحابہ کرام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی توہین کر ڈالی۔ شیعہ مفسر فتح اللہ کاشانی متع کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا
وہ حضرت حسین کے درجے کو پہنچ گیا۔ من تمتع مرتن درجتہ کدرجۃ الحسین، جس نے ایک مرتبہ متع کیا، کان درجتہ کدرجۃ الحسین، اس کا درجہ حضرت حسین کی درجہ کی طرح ہے۔ ومن تمتع مرتین، جس نے دو مرتبہ متع کیا، فدرجتہ کدرجۃ الحسن، اس کا درجہ حضرت حسن کے درجے کی طرح ہے۔ ومن تمتع ثلاث مرات، جس نے تین مرتبہ متع کیا، کان درجتہ کدرجۃ علی ابن ابی طالب، اس کا درجہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرح ہے۔ ومن تمتع اربع مرات فدرجتہ کدرجتی، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 4 مرتبہ متع کر لیا، اس متع بعد گندی غلیظ عورت کی طرح اس کا ایسے درجہ ہے جیسے میرا درجہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کس قدر استغفر اللہ، نقل کفر نباجت، کس قدر فریق مخالف نے ایک متع باز، ایک متع سینٹر والی عورت کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے درجے تک پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یاد الفقیہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 284 اردو چھاپا، اس میں محمد بن نعمان آول نے امام سے پوچھا کہ ایک شخص کم از کم کتنے مہر پر متع کرے، تو امام نے جواب دیا کم از کم 1 مٹھی گیہوں پر، اور اس سے کہے کہ تو مجھے سے اپنے نفس کا عقد متع کر کتاب خدا سنت رسول کے مطابق، تو یہ نکاح زنا نہیں ہوگا اس حد پر کہ نہ میں تیرا وارث ہوں گا اور نہ تو میری وارث ہوگی اور نہ میں تیرے بچے کا طلبگار ہوں گا، یعنی اس میں نسب بھی نہیں ہوتا۔ ایک معینہ مدت کے لیے اگر میرا جی چاہا تو میں اس مدت کو بڑھا لوں گا اور تو بھی بڑھائے گی۔ ملا یاد الفقیہ جلد 100 صفحہ نمبر 284 اردو چھاپا۔ اسی طریقے سے فریق مخالف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ متع کرنے کی کوئی حد نہیں۔ حماد نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے متع کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا اس کا شمار 4 نکاحوں میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور نہ 70 میں، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یاد الفقیہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 284 پر موجود ہے۔ حتیٰ کہ جلانے کی ایک لکڑی کے عوض میں بھی متع کیا جا سکتا ہے، تہذیب الاحکام میں بھی موجود ہے، اور فریق مخالف کی مذہب کی معتبر کتاب ملا یاد الفقیہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب فروع کافی میں موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 272 پر موجود ہے کہ ایک مرد بیک وقت 1000 عورتوں کی متع کے لیے بکنگ کر سکتا ہے۔ زرارہ کا باپ حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتا ہے کہ میں نے امام موصوف سے متع کے متعلق دریافت کیا کہ متع سے نکاح میں آنے والی عورت 4 عورتوں میں سے ہے جن کی شریعت نے بیک وقت نکاح میں لانے کی اجازت دی ہے، تو آپ نے فرمایا تو ایسی 1000 عورتوں سے بھی نکاح کر لے تو بھی وہ کسی شمار میں نہیں، کیونکہ وہ تو کرایہ پر لی گئی عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب ملا یاد الفقیہ میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ مومن کبھی مکمل نہ ہوگا جب تک کہ وہ کوئی متع نہ کر لے، یعنی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک متع نہ کر لے۔ تو شیعہ جب تک متع نہیں کرواتی، شیعہ عورتیں اس وقت تک کامل مومنہ نہیں بن سکتی، تو ان کو چاہیے کہ پہلے متع کروائیں اور پھر کامل مومنہ بن جائیں۔